اسلامی تعلیمات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کی دنیا کے بارے میں محدود لیکن اہم معلومات موجود ہیں۔ قرآن اور احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کچھ مخلوقات اور حالات موجود تھے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اپنے حکم کے تابعدار بنا کر پیدا کیے۔ اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ کائنات کی یہ تخلیق کسی مقصد کے تحت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نشانیوں کو رکھا تاکہ ان پر غور کرنے والے اللہ کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور ہر چیز میں اللہ کی حکمت اور مقصد پوشیدہ ہے۔ انسانوں اور جنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان میں نیکی اور خیر کے علاوہ کوئی صفت موجود نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں جاتے اور انہیں انسانوں کی طرح اختیار نہیں دیا گیا۔ فرشتے اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے پیغام کو پیغمبروں تک پہنچانے کے ذمہ دار تھے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو روزی کی تقسیم پر مامور ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات اور ان کے کاموں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں، وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا اور ان کے اندر انسانوں کی طرح اختیار اور ارادہ موجود ہے۔ جنات کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن ان میں نیکی اور بدی کا اختیار دیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اور اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ جنات کی دنیا میں نیک اور بد دونوں طرح کے افراد ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں جبکہ کچھ نافرمان ہوتے ہیں۔ اسلامی روایات میں یہ ذکر موجود ہے کہ جنات نے زمین پر فساد اور خون ریزی پھیلائی۔ ایک مشہور روایت کے مطابق جنات نے انسانوں سے پہلے زمین پر ایک طویل عرصہ گزارا اور وہاں بے چینی اور بد امنی پھیلائی۔ فرشتوں کے سوال سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا، کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ اس سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس بات سے واقف تھے کہ زمین پر رہنے والی مخلوقات میں فساد پھیلانے کی صلاحیت ہے، جو ممکنہ طور پر جنات کے زمین پر گزارے ہوئے وقت کی وجہ سے تھا۔ جنات میں ابلیس کا ایک خاص کردار ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا ہے۔ ابلیس ایک نیک جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ تاہم جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ابلیس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح آتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار اور تکبر کیا اور نتیجہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کے انکار نے اس کے مقام کو ختم کر دیا اور اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو راہ راست سے بھٹکائے گا اور انہیں اللہ کے راستے سے دور کرے گا۔ اس کے بعد سے ابلیس نے انسانوں کے دشمن کے طور پر اپنا کردار ادا کیا اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور انہیں خلافت کا منصب دیا۔ خلافت کا مطلب زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا اور عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہیں وہ چیزیں سکھائیں جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ بنایا گیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کچھ سوالات کیے گئے، جن کا جواب حضرت آدم علیہ السلام نے دیا۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو علم و حکمت سے نوازا اور اسے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی اور وہاں ان کے لیے ایک خوبصورت زندگی کا بندوبست کیا۔ جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک ساتھی بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت کے تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ ابلیس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا کہ وہ ممنوعہ درخت کے قریب جائیں۔ اس عمل کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں سے ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا اور انسانوں کی آزمائش کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس سے پہلے کے حالات کے بارے میں یہ بات اہم ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور بہت سے امور ہمارے لیے غیب کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور انسانوں کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہی اس مقصد کو جانتا ہے۔ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی حکمت پر ایمان رکھے اور اپنے علم کی محدودیت کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے،
اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ تمام حقائق ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور اللہ نے انسانوں کو ایک مخصوص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے اور ہر چیز میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔